جانا ہے, کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہاں میں اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا, سب چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پھر جنات ہو یا انسان ہو, چرند پرند نباتات حیوانات جمادات سب ختم ہو جائے گا. جب قیامت قائم ہوگی حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے, تو پہلے اس کی آواز لوگوں کو بڑی اچھی لگے گی, غور سے سنیں گے, نرم آہستہ آہستہ کے. پھر کیا ہوگا کہ ایک دم اسی کی دہشت سے سب مر جائیں گے, سب فنا ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, تو پھر سب زندہ ہو جائیں گے. اور سب سے پہلے جو زندہ ہوں گے وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. پھر ان کے بعد قبر سے حضرت ابو بکر صدیق نکلیں گے, پھر حضرت عمر فاروق نکلیں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا اور میرے دائیں اور بائیں ابو بکر اور عمر فاروق, یعنی عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گے, اور ہم اس طرح جا رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد جو مدینہ منورہ میں جتنے لوگ دفن ہوئے ہوئے وہ سب زندہ ہوں گے, پھر مکہ مکرمہ والے, اور پھر سارے لوگ. اب کفار جو ہے وہ اس بات کا انکار کرتے تھے, وہ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے, گل سڑ جاتا ہے اور اس کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اور کچھ عرصے میں تو اس کے کچھ پارٹس کچھ بھی نظر نہیں آتا. جیسے آپ نے کوئی جانور مرا ہوا کچرا کنڈی پہ دیکھا ہو, یا سڑک پہ کوئی کتا یا بلی آپ نے مرا ہوا دیکھا ہو, آپ اس سے روز جاتے ہو. ایک وقت ہوتا ہے وہ اس کو جانور یا آتے جاتے اس کو یا بیکٹیریا وغیرہ سب اسے کھا کے کچھ عرصے بعد آپ وہاں دیکھیں گے وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا, سب ریزہ ریزہ ہو گیا, ختم ہو گیا نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے, معبود ہے. اور منکرین اسی بات کا تو انکار کرتے تھے, وہ کہتے تھے نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اب کوئی اگر مر گیا مثال کے طور پہ سمندر میں ڈوب کے مرا, تو سمندر میں اگر کوئی ڈوب کے مرے گا تو اسے مچھلیوں نے کھا لیا, مچھلیوں کے پیٹ کی غذا بن گیا, اور پھر مچھلی ہم نے پکڑ کے ہم نے کھا لی. ٹھیک ہے, تو اس شخص کا جو حصہ ہے وہ اب کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ منکرین یہ کفار کہا کرتے تھے کیسے اس کا جسم کا حصہ پتہ نہیں کتنی مچھلیوں نے کتنے جانوروں نے کھایا, اللہ سب سے کیسے جمع کرے گا, اور وہ ختم ہو گیا, فنا ہو گیا ہے کیسے. تو یہی بتایا گیا ہے کہ ہاں وہی تو معبود ہے, وہ قادر ہے اس بات پر, وہ بڑی قدرتوں والا ہے, عظمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, پہلی بار جب تم کچھ بھی نہیں تھے, معدوم تھے, تو جب اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا, اب تو ہم ہیں. جب معدوم کو اللہ وجود میں لا سکتا ہے, تو جب موجود ہو چکی ہو ایک چیز اور پھر اسے وجود میں لانا اللہ کے لیے محال نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا نا, ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا تھا 4 پرندے لے لو, مور, کبوتر, مور, گدھ بھی آیا بعض میں اور بعض میں کچھ اور دوسرے, مطلب 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو, یعنی اپنے ساتھ ہلاؤ. جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے, ان کا قیمہ بنانا ہے اور ان کا سر اپنے پاس رکھنا اور ان کا قیمہ مکس کر کے, مکس ہو گیا نا, اب مور کا, کبوتر کا, گدھ کا یا مور کا, سب کا مکس ہو گیا, میرے پتہ بھی نہیں چل رہا. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا وہ پہاڑوں پہ, مختلف پہاڑوں پہ رکھ کے آ جائے, مکس کر کے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر. اور پھر اے ابراہیم تم انہیں پکارو, مور کو پکارو گے, مرغ کو پکارو گے, جس بھی پرندے کا نام لوگے وہ آ جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے خود دیکھا کہ وہ جو جانور جن پرندوں کا انہوں نے قیمہ بنا دیا تھا, مکس کر دیا تھا, اب تو ایک دوسرے میں وہ چلا گیا تھا, اب پہچان مشکل ہو رہی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو پہچان مشکل نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا پکارو, اے مرغ میرے پاس آؤ, اے کبوتر آؤ. تو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے دیکھا جو کبوتر کا جتنا بھی گوشت تھا وہ ہر جگہ سے آیا, ایک جگہ جمع ہوا,
پھر وہ ایک پورا کبوتر بن کے آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو اس کا سر تھا اس میں فٹ ہو گیا اور اڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا انہیں کہ میں تو ایسے زندہ کر لوں گا, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تھے, انہوں نے دیکھا یہ تو سب مر چکے ہیں, تو ان کے دل میں خیال آیا, انہوں نے کہا اللہ کیسے زندہ کرے گا, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کہاں سے اللہ ان کے مرنے کے بعد انہیں زندہ کرے گا, تو سب ویران ہو گئی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا تھا, 100 سال کے لیے, اور ان کے پاس کھجور تھا, انگور کا ایک مشروب سمجھ لو, جوس سمجھ لو وہ تھا, اور ایک گدھا تھا ان کا جس پہ وہ سوار ہو کے آئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا نا, اور پھر انہیں اٹھایا, ان سے پوچھا اے عزیر کتنے عرصے کے لیے تم ایسی حالت میں رہے؟ کہا بس یعنی کہ تھوڑی دیر ہی, یعنی کہ صبح سے شام ہو گئی ہوگی یا دوپہر ہو گئی ہوگی. تو اللہ نے فرمایا نہیں, جو آپ ساتھ کھانا لائے تھے اسے دیکھو, اور جس گدھے پہ سوار ہو کے آئے تھے اس کو دیکھو. تو انہوں نے دیکھا کھانا جو جلد خراب ہونے والا ہے اسے اللہ نے صحیح رکھا, وہ کھانے میں بالکل اسمیل نہیں آئی. کھجور 100 سال میں ان کا کیا ہو جانا تھا, اور بغیر فریج کے آپ جوس باہر رکھو اس میں بیکٹیریا اور سڑ جانا تھا نا, مگر وہ نہیں سڑا, وہ فریش تھا. اور جو ان کا گدھا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے دکھایا, کہا ان کے گدھے کو زندہ کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ اس کی ہڈیاں مل گئی, اس پہ گوشت آیا, کھال آئی, اور گدھا کھڑا ہو گیا. ایسے ربی ارینی کیف تحیی الموتى انا یحیی ھذہ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے بھی دکھایا. تو یہ منکرین کا اس میں رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ ہم سب کو مر جائیں گے. اب قبر آپ کھود کے دیکھ لیں, پرانی قبریں کھود کے اس میں نئے مردے دفن کیے جاتے ہیں نا, اب قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا جو مردہ دفن کیا جا رہا ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ جن کی قبروں کو, جن کے جسموں کو اللہ سلامت رکھے.